العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اہلی فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. عزیز طلبہ، آج کی یہ روایت جو حضرت ام سلمہ ہی سے منقول ہے. ماقبل میں دو روایت حضرت ام سلمہ کی آئی ہیں. یہ روایت حضرت ام سلمہ ہی کی ہیں کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کے وفات کا واقعہ کچھ ماقبل میں آیا، کچھ یہاں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے، وقد شق بصرہ، جبکہ ان کی نگاہ حضرت ابو سلمہ کی نگاہ پھٹ گئی تھی یا آنکھیں پتھرا گئی تھیں. قد شق بصر، شق بصر آنکھ پتھرا جانا، پھٹ جانے کے معنی میں. فاغمضہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا. یہ اسلام کا احساس ہے کہ مرنے کے وقت میں بھی انسان کی خوبصورتی کا خیال رکھا گیا، لحاظ کیا گیا کہ مرنے پر جب آنکھ کھلی رہ جاتی ہے تو اس سے چہرہ خراب دکھتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلی آنکھ کو بند فرمایا. یا یہ کہ مرنے کے بعد روح نکل جانے سے آنکھیں کام کرنا بھی بند کر دیتی، لہذا اب ان آنکھوں کے کھلے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھلی آنکھوں کو بند کر دیا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض، کہ جب روح قبض کی جاتی ہے، تابع البصر، تو نگاہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مرنے پر آنکھوں کے کھلے رہنے کی وجہ بیان فرمائی کہ جب روح نکلتی ہے تو ایک تعجب خیز بات پیش آتی ہے، لہذا اس تعجب اور حیرت کی وجہ سے نگاہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. گویا وہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ روح کیسے نکل رہی جسم سے. اس لیے وہ روح کو دیکھنے کے لیے آنکھ جو کھلتی ہے تو روح کے نکل جانے کے بعد پھر چونکہ جان ہے نہیں، لہذا آنکھ کے بند کرنے کی صلاحیت ختم، اس لیے آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی. اور اس آنکھ کے کھلی رہ جانے میں ایک تو چہرہ بد شکل ہو جاتا، دوسرے اس آنکھ کے کھلے رہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں.
وہ دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے آنکھیں بند کر دی اور امت کو تعلیم دی کہ موت کے وقت میں جب آنکھ کھلی رہ جائے تو اسے بند کر دیا کرو۔ حضور نے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الروح اذا قبض، کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تبع البصر، تو نگاہیں اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، بینائی گویا کہ چلی جاتی، آنکھ کی حرکت بند ہو جاتی۔ جب حضور نے ایسا فرمایا فزج ناس من اہلہ، زجہ یا زجو ضربہ سے اس کے معنی آتے ہیں چیخ و پکار کر کے رونا دھونا۔ جب حضور نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے اور آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، تو ابو سلمہ کا حل بھی ایسی ہوا تھا، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، حضور نے بند کر دیا۔ اس لیے ان کے گھر والوں کو اب یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ انتقال فرما گئے، لہذا غم اور صدمے میں وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگے۔ اس موقع پر بھی حضور نے شریعت کی رہنمائی فرمائی اور کہا کہ اس موقع پر زور زور سے رونا نہیں چاہیے اور بے خودی میں زبان سے خراب کلمات بھی نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تم خیر یا شر کی جو بات بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جامع دعا فرمائی اور امت کو تعلیم دی کہ ابو سلمہ ہی کا یہ واقعہ خاص نہیں ہے، کبھی بھی کسی کی روح قبض ہو تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ روایت میں کہا فزج ناس من اہلہ، پس ابو سلمہ کے گھر والوں میں کچھ لوگ زور زور سے رونے لگے، چیخ پکار کرنے لگے۔ فقالت، حضور نے کہا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے اوپر کوئی خراب بات نہ کہو، بد دعا نہ کرو اپنے اوپر۔ دعا کے لیے اعلیٰ صلہ ہے تو بد دعا کرنے کے معنی میں اپنے نفس اپنی ذات کے بارے میں بد دعا نہ کرو مگر خیر کے ساتھ، لیکن ہاں خیر کی دعا مانگو، بھلائی چاہو، یعنی واویلا کرنا، چیخنا چلانا، ہائے نصیب پھوٹ گیا، میری قسمت اجڑ گئی، اس طرح کی بات جو ہے وہ بول دیتے ہیں، تو اس طرح کی بات مت بولا کرو بلکہ خیر کی بات کہا کرو۔ لا تدعوا علی انفسکم، کہ اپنے آپ پر اپنے نفوس پر خیر و بھلائی ہی کی دعا کرو، اس کے سوا اور کوئی خراب بات بد دعا قبیل کی مت بولو۔ فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس بات پر جو تم کہتے ہو، جو بھی بھلی بری بات نکلے گی زبان سے فرشتے آمین کہیں گے، خیر کی بات ہوگی فرشتوں کے آمین سے قبول ہوگی، شر والی بات ہوگی تو فرشتوں کے آمین سے وہی شر قبول ہو جائے گا۔ اس لیے ہوش کو ٹھکانے رکھا کرو، غم سے نڈھال ہو کر کے بالکل بے خود ہو کر کے اس طرح کے خراب کلمات مت بولا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کا مرتبہ درجہ بلند فرما، مہدیین ان لوگوں میں جو سیدھی راہ دکھائے گئے، ہدایت والے لوگوں میں ان کا مقام بلند فرما، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کی خبرگیری فرما، ان کی کارسازی فرما، فی عقبہ ان کے بعد، فی الغابرین ان کے باقی ماندہ لوگوں میں، غابرین یعنی ان کے ورثہ جو ہے ان کے پسماندگان ہیں، ان میں اللہ ان کے بعد تو ہی خبرگیری فرما، یعنی ان کا کارساز بن جا۔ واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور اے ہمارے رب آپ ہماری مغفرت فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے۔ وافصح لہ فی قبرہ، اور ان کی قبر میں وسعت فرما دیجئے، کشادگی پیدا کیجئے، ونور لہ فیہ، اور ان کے لیے اس قبر میں نور ڈال دیجئے، یعنی قبر کو ان کے لیے منور فرما دیجئے۔
بہرحال یہ دعا ہے جو ابو سلمہ کے وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بہت جامع دعا ہے۔ اس سے مرنے والے کے لیے، ان کے پسماندگان کے لیے اور پھر خود دعا کرنے والے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لہٰذا اس طرح کی دعا یاد کر کے اور ایسے موقع پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب وفات پائے، جب آپ کا وصال ہوا، سجی ببرد حبرہ، تو دھاری والی یمنی چادر سے آپ کو ڈھانک دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ میت کا احترام ہے کہ جیسی ہی کسی کا انتقال ہو فوراً چادر کپڑے سے اس کو ڈھانپ دے، چھپا دے۔ بردہ چھوٹی چادر کو کہتی ہے، اور حبرہ یہ یمنی چادر جس میں خوبصورت دھاریاں بنی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے اوپر یمن سے لائی ہوئی ایک یمنی چادر، دھاری والی منقش چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ صرف دین اسلام کا امتیاز اور خصوصیت ہے۔ یہ دین واقعتاً دین ہونے کے قابل کہ اس دین کے جو پیغمبر آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہوئے، ان کی زندگی کے اخیر میں وصال کے وقت کی حالت کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ گویا اسلام میں پوری ضمانت ہے اس بات کی کہ اسلام کے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کی وفات بھی کس حال میں ہوئی، ایک ایک کیفیت ریکارڈ کر دی گئی، ایک ایک لمحہ کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا اہتمام ہے اس اسلام کے اندر کہ پیغمبر کے آخری حالت ہے کہ معمولی سی بات، معمولی سی کیفیت کو بھی محفوظ کر لیا گیا، تو بتاؤ یہ دین کتنا محفوظ ہوگا جس کے پیغمبر کے بالکل ایک ایک حال، ایک ایک ادا اور ان سے متعلق ایک ایک کیفیت اور ایک ایک لمحے کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمائے، سجیہ تسجیہ سے ہے جس کے معنی ڈھانپنے کے ہیں، پردہ کر دینا۔ ڈھانپ دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے برد حبرہ، یمنی دھاری چادر کے ذریعے سے آپ پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ سنت ہے، لہٰذا میت کو فوراً کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے، چادر وغیرہ اوڑھا دینا چاہیے۔ آگے دوسری فصل شروع ہوگی، انشاءاللہ کل سے اس پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.